حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس مقام کی ہستی ہیں یہ، اور اس مرتبے کا یہ مرد کلندر ہیں، فرد فرید ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ اگر نفس کو انسانی شکل میں دیکھا جا سکے اور دیکھا جا سکتا ہے، اور جب دیکھا جائے تو جو شکل متشکل ہوتی ہے وہ دو شکلیں ہیں، یا تو کتے کی شکل میں ہے یا ریچھ کی شکل میں ہے۔ زیادہ ابن عربی نے فرمایا کہ ریچھ کی شکل میں ہے، یہ ریچھ ہے جی، ریچھ ہے۔ اس کے اندر ایسی ایسی خصلتیں ہیں اور ایسی ایسی خواہشیں ہیں اور ایسے اس کے اندر، کیونکہ ہر لمحے میں ابن ابی فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ اس یہ خواہشات اگلتا ہے۔ اگر اس کو لگام نہ ڈالی جائے تو فرمایا یہ سیدھا بندے کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں آگ کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور اس کی آگے پھر اصلاح کا طریقہ لکھا ہے اور اس کی پاکیزگی کا طریقہ لکھا ہے۔ دیکھیں مرتا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ مارنا نہیں، نفس کی اصلاح ہے۔ نفس بڑی مددگار چیز ہے، نفس بڑی پیاری چیز ہے، نفس بڑی کمال کی چیز ہے۔ اگر اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے گند کو نکال کر اس کے اندر محبت و معرفت الہی کا نور بھر دیا جائے تو پیٹ چاک سمجھتے ہیں نا؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں مرغی کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں نا، دیسی جب ہم مرغے ذبح کرتے تھے یا مرغیاں، تو اس کے پیٹ چاک کرتے، پھر آج بھی وہ آنتے ہیں گند وغیرہ جو نکالتے ہیں، تو وہ چیز اس کے اندر سے نکل جائے نا، تو پھر اتنی کمال کی شے ہے، اتنی کمال کی سواری ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ صرف جنت تک ہی نہیں پہنچاتا بلکہ دربار خدا تک پہنچا دیتا۔ اللہ اکبر، وہاں تک پہنچاتا ہے کہ جہاں قرب الہی کے جلوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ میں کئی مرتبہ آگے بھی مثال ارشاد فرما چکا ہوں، تو ضمن میں آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے رچھ کو نکیل ڈالی ہے، رچھ کو، اور یہ بڑے کرتب کرتا ہے، یہ بڑا مکار ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں یہ اتنا مکار ہے، اتنا مکار ہے کہ آپ سمجھیں نا کہ نکیل ڈال کر تو بڑا فرمانبردار ہو گیا، بڑا فرمانبردار ہو گیا، بڑا فرمانبردار ہو گیا۔ فرمایا پھر بھی یہ بلی کی طرح ہے، جب چوہا آئے گا تو کان کھڑے کر لے گا۔ یہ بلی ہے نا، تو یہ اس کی طرح ہے کہ جب برائی کا کوئی ایسا بھی سبب سامنے آئے گا یا قریب آئے گا، چاہے کس درجے پر بھی ہے جی، حتیٰ کہ جنہیں محفوظ نہیں کر دیا گیا بھی، وہ بندہ جب بھی ایسا ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح بلی کان اٹھاتی نا چوہے کو دیکھ کر، اس طرح فوراً کان اٹھا لیتا ہے۔ تو اس نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، یہاں بڑے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو جب نکیل اسے ڈالی جائے، رچھ کو جو نکیل ڈالتا ہے نا، تو اسے وہ ایک مداری ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں جی کلندر ہے۔ ہم گلیوں میں بھی پھرتا ہے اور گلیوں میں پھرتا ہے جی وہ کلندر ہے، اور عام لوگ کہتے ہیں جی رچھاں دے وال کلندر ہی جان دے، ایسے ہی ہے۔ تو محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو نفس کو نکیل ڈالے ایسا ہی ہے جیسے اس نے رچھ کو نکیل ڈالی ہے، اور جو ظاہری طور پر ریچھ کو نکیل ڈالتا ہے، چونکہ وہ اس کو بہت سزائیں دے کر، بہت اذیتیں دے کر، بہت بھوک دے کر، ہاں
اس کو رج نہیں پچتا. رچ جو ہے نا اسے کتنے کتنے مہینے یہ بھوکے رکھتے ہیں، بلکہ سال تک صرف پانی کے قطرے پلاتے ہیں، تب یہ قابو میں آتا ہے. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اگر تو اسے کھلاتا رہے گا، پلاتا رہے گا، کہے گا کہ میں اسے قابو کر لوں 5 نمازوں سے یا روزوں سے، کہا نہیں. بعض دفعہ نمازیں بھی اس کی خوراک بن جاتی ہیں، بعض دفعہ عبادت بھی اس کی خوراک بن جاتی ہے، بعض دفعہ زہد و تقوی بھی اس کی خوراک بن جاتی ہے کہ یہ موٹا ہو جاتا ہے کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، تو اس کی خوراک بن جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. فرمایا جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. اس کی خصلتیں، اس کی عادتیں، اس کی شرارتیں، اس کی نحوستیں، اس کے معاملات، اس کے سارے جتنے وسوسے ہیں، خیالات ہیں اور جتنے رستے ہیں جو پہچانتا ہے. اور مرشد کے بغیر پہچانا نہیں جاتا، بڑا طریق رستہ ہے. مرشد کی نگاہ کی ٹارچ ہاتھ میں ہو تو آگے رستہ نظر آتا ہے. تو جب اسے نکیل ڈالی جاتی ہے نا تو پھر وہ مداری کیا کرتا ہے، اسے کہتا ہے ناچنا شروع کر دے. وہ پھر 2 پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر 3 پاؤں. اللہ اکبر. وہ پھر کس طرح کے وہ راگ لاپتا ہے، کس طرح وہ ناچتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے. لیکن اس نے ماریں بڑی کھائی ہوتی ہیں، اس نے ماریں دی بڑی ہوتی ہیں، تب رچ کو قابو کیا ہے نا اس نے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلندر ہیں. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو اس رچ کو نکیل ڈال کر، کاٹھی ڈال کر اس کے اوپر سوار ہو جائے اور اسے اچھی قسم کی نکیل ڈالے اور اس کو نچائے، اس کے سامنے ناچے نا، اس کو نچائے، اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کو فرما بردار کرے، فرمایا وہ مرد کلندر ہے. وہ مرد کلندر ہے. اسی لیے اسے کو کہتے ہیں کلندر ہے، وہ مرد کلندر ہے. کہتے ہیں نا انسان ایک سکندر ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، اندر میں ایک مندر ہے، مندر میں ایک بندر ہے، جو بندر کو ناچ نچائے وہی مرد کلندر ہے. جو اللہ کے ولی ہیں اور ہم ہیں ان میں فرق یہی ہے کہ ہم نفس کے آگے ناچتے ہیں اور وہ نفس کو نچاتے ہیں. ہم نفس کی مانتے ہیں اور نفس ان کی مانتا ہے. اور جس نے اصلاح نفس کا منہ النفس عن فإن الجنة هي المأوى. ایک سیڑھی ہے، اور کون سی سیڑھی ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس کو ہوا سے بچا لیا، حرص و ہوا کی سے اسے بچایا ہے، نفس کو پاک کیا ہے. اگلی سیڑھی کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا اس کے بعد پھر تیرا ٹھکانہ جنت ہے، پھر تو جنتی ہے اگر ہوائے نفس سے تو نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اب سری سکتی رحمت اللہ بزرگوں کی بڑی بڑی پیاری باتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک درخت سے کے نیچے سویا ہوا تھا، تو جب سویا تو اٹھو تو درخت نے کہا بابا تو میرے طرح کیوں نہیں ہو جاتا. اولیاء کے دل پر الہام ہوتے اور وہ ان چیزوں کو سنتے ہیں، ان کے کان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آوازیں سنتے ہیں. تو درخت سے کلام فرما کے کہتے ہیں بھئی درخت یہ بتا بھئی تیرے جیسا کیوں ہو جاؤں، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، تو مجھے سایہ دے رہا ہے. کہا میری طرح ہو جائے، اسی لیے کہا ہے نا کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جا، لوگوں کو سایہ دے، لوگوں کو ٹھنڈک دے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر، لوگوں کے لیے ایسا بن جا کہ جو تیرے نیچے آئے ٹھنڈا ہو جائے، ایسا بن جا. ہاں کیا بات ہے، درخت نے بڑا پیارا کلام کیا ہے. پھر آگے سری سکتی تھے، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے سگے ماموں بھی ہیں، مرشد کریم بھی ہیں.
آپ کے مشائخ میں شامل ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا بھئی یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں ساری، لیکن یہ بتا کہ تیرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، لیکن تجھے اللہ نے آگ کی خوراک کیوں بنایا ہے؟ آگ کی خوراک کیوں بنایا ہے یہ تو بتا کہ تو آگ کی خوراک ہے، آگ کا ایندھن ہے، کیوں ایسا ہے؟ رو پڑا، کہا یہ کمزوری تو آپ کو بھی پتہ چل گئی ہے، یہ تو میرے اندر ایک کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے. کہا وہ کیا کمی ہے؟ کہا میرے اندر بڑی صفتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اور دیکھیں کہ اللہ کا حکم درخت کیسے مانتا ہے. اللہ اکبر، 5 وقت کا سجدہ بھی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے گرا ہے. تو سری سکتی فرمانے لگے کہ اس درخت نے کہا کہ میرے اندر ایک کمزوری ہے جس کی وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے اندر ایک شے ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر ہی جھک جاتا ہوں. بہت گہری بات ہے اور اس پہ گھنٹہ لگ سکتا ہے اگر میں اس کو کھولوں تو. جدھر کی ہوا ہوتی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو استقامت پسند ہے. اللہ کو پسند ہے کھڑا رہے، کھڑا رہے، کھڑا رہے. تو کہا کہ یہ میرے اندر ایک ایسی بیڈ حرکت ہے، بری عادت ہے، بیڈ ہیبٹ ہے. اور وہ کیا ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ تو آگ کا ایندھن بنے گا، آگ کی خوراک بنے گا. تو اس درخت نے کہا سری سکتی تیرے وجود میں تب نور آ سکتا ہے کہ جب نفس کی ہوا چلے تو تو ادھر ادھر نہ ہو، دربار خدا تک ہی محدود رہے. دیکھیں نا ہوائیں چلتی ہیں نا، ہوا چلتی ہے تو درخت ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اس کے لیے آگ کا ایندھن ہے. فرمایا نفس کی ہوا چلے، یہ کھا لے، یہ پی لے، یہ دیکھ لے، یہ سن لے، یہ بول لے، یہاں چلا جا، یہ تیجے چاہیے، گاڑی چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، جتنی چیزیں یہ ساری جب آندیاں چلیں تو نہ ادھر جھکے، نہ ادھر جھکے، نہ ادھر جھکے، نہ ادھر جھکے. تیری نگاہ دربار رسالت پر ہی رہے، تیری نگاہ اللہ کے حکم پر رہے، اللہ کے امر پر رہے. تو فرمایا جب تو کھڑا ہو جائے گا نا، کھڑا رہے گا، نفس کی ہوا کے سامنے نہیں جھکے گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم تجھے ایسا نور دے گا، ایسا نور دے گا، ایسا نور دے گا کہ فرمایا پھر تیری زبان کو اپنی زبان فرما دے گا، تیری آنکھ کو اپنی آنکھ فرما دے گا، تیرے کان کو اپنے کان فرما دے گا، اور تجھے اپنی ذات کا مظہر بنا لے گا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ اکبر. اصلاح نفس کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 اصول لکھے ہیں. اگر اجازت ہو تو میں عرض کر دوں. 4 اصول امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں کہ وہ یہ جو جس کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کی اصلاح کے امام غزالی، اور یہ بابا بھی بڑا ڈاڈا ہے، مقبول بارگاہ رسالت ہے، اور کیسی ہستی ہے کہ اللہ اکبر جل شانہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے عرض کرنے پر سرکار کی نگاہ شفقت جس ہستی پر پڑی اس کا نام امام غزالی ہے. پوچھا نا کہ آپ کا فرمان ہے کہ میرے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جی وارث ہیں، تو وہ کون سے علماء ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات حضور سے استفسار کیا، پوچھا تو سرکار اب دیکھیے حضور کا ہاتھ کتنا لمبا ہے، حضور کا ہاتھ کتنا اونچا ہے. آپ نے ہاتھ بڑھایا عالم ارواح کے اندر، اور پوری امت
کے ایک ایک فرد کو حضور جانتے ہیں، سرکار کی نگاہ ہے۔ تو سرکار نے حضرت امام غزالی کی روح کو پکڑ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا، آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی پھر بڑے راز ہے کہ شکل کیسے دی گئی، کیسے یہ سارے معاملات ہوئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ہاتھ جن کا لگا تھا اس کی برکت ایسی تھی جو کچھ چاہتا ہو گیا، ہاتھ ہی ایسا تھا، اس ہاتھ کے آگے کیا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ جی ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے، قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا نام ہے آپ کا؟ وہ آپ نے اپنا نام بھی بتا دیا، علامہ صاحب، والد کا بھی، دادا جی کا بھی جی۔ اے اللہ کے بندے، تم نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہو، سرکار کی تو نگاہ جس پہ آ جائے، وہ عالم ارواح میں بھی ہو، ابھی آیا بھی نہ ہو، وہ حضور کی نگاہ سے وہ اپنے باپ کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے دادا کو بھی جان لیتا ہے۔ وہ تو خود جانے خبر ہیں، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، وہ بے خبر انہیں بھی بے خبر مانا تو کیا مانا انہیں بھی بے خبر مانا کیا مانا۔ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مسجد بھی اپنی طور پہ بنا دی تھی، سب کچھ کہ مسجدوں سے کام نہیں بنتا، نہ باتوں سے کام بنتا ہے، بات بنتی ہے حضور کی محبت سے، سرکار کے عشق سے، سرکار کے ادب سے، سرکار کے احترام سے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت امام غزالی نے اپنا نام بتایا، والد کا نام بتایا، اپنے دادا جی کا نام بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے نبی تھے، آپ نے فرمایا میں نے ایک سوال کیا ہے، آپ نے جواب میں طوالت کر دی ہے۔ یہ علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، علمی ایک آپ نے اعتراض کیا، علمی اعتراض کیا نا۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر آگے جاننے کے لیے، اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر آگے عرض کی کہ حضور آپ سے بھی تو رب نے یہی فرمایا تھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے آگے پھر تفصیل بتا دی کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں اس کو پکڑتا ہوں، پھر بکریاں چگاتا ہوں، پھر سارے کام کرتا ہوں، یہ ساری تفصیل آپ نے رب کے سامنے، رب نے تو یہی پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کیوں لفاظ تو پھر سرکار نے نا ایسے اپنا دست مبارک حضرت امام غزالی کی پشت پہ مارا، اس وقت چھپ کر، یہ نبی ہیں، ایسے دست مبارک مارا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو وہی دست مبارک آپ کی پشت پہ تھا۔ پھر آگے اس کے آپ نے کیوں فرمایا، اس میں بھی حکمت تھی۔ اصل میں یہ بات نہیں ہے، ادب کے پہلو کو، یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے امام غزالی نے کوئی بے ادبی کی تھی، نہیں، یہاں پر امتحان ہو رہا تھا، اور امتحان میں جو طالب علم ہے وہ اپنی لیاقت دکھاتا ہے، اپنی ایبلٹی دکھاتا ہے، اپنی قابلیت دکھاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ممتحن جو پرچہ لینے والا ہے تو کہ اس کے کوئی علم کا مقابلہ ہوتا ہے یا اسے جواب دے کر اس کی بے ادبی کر رہا ہوتا ہے، سوال پوچھا جائے تو جواب دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا نا تو پھر حضرت امام غزالی نے جواب دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہ ہستی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، اور آپ کی ساری کتابیں بالخصوص احیاء العلوم فی الدین اور قیمیہ سعادت اور مکاشفۃ القلوب، اور آخری جو کتاب ہے جی منہاج العابدین، ہاں یہ کتاب، اللہ اکبر۔ یہ تو بلکہ منہاج العابدین کے بارے میں تو یہ میں مکہ شریف میں پڑھ رہا تھا، اس کے دیباچے کے آگے لکھا ہوا تھا تعارف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے، آپ نے چونکہ خواب دیکھا ہے تو خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار تشریف فرمائے
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ کتاب پیش کی گئی، تو وہ کتاب کون سی تھی؟ منہاج العابدین. تو سرکار خوش ہو کر نہ قبول فرما رہے ہیں. پڑھا کریں یہ کتاب، ضرور پڑھیں. دل، یہ آپ کی کتابیں نا دل سے دنیا کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں. مشکل ہے، دنیا سے بیزار کرتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو سامنے لے آتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال امام غزالی فرماتے ہیں جناب بادشاہ تھا حضور تاج الشریعہ، آپ نے فرمایا اب صاحب نظر بھی تھے. بعض دفعہ جو علماء اور صوفیاء ہوتے ہیں ان کے بولنے میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. فرمایا چلا جا 12 سال کے بعد آنا پھر بتاؤں گا. چلا جا 12 سال کے بعد آنا. 12 سال کے بعد آیا وہ بندہ. عرض کی حضور اس حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم. پتہ تھا 12 سال میں بھی زندہ رہوں گا، تو بھی زندہ رہے گا. 12 سال کے بعد آیا. عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا کہ اس حدیث شریف کا مطلب سمجھنے کو. فرمایا فلاں گاؤں میں چلا جا، بندہ عالم نظام ہے، اس کو کلمے کی تلقین کر، اور کلمہ کی تلقین کرنے کے بعد پھر میرے پاس آ. اس جگہ گیا، وہ بندہ موجود تھا، عالم نظام میں تھا. اسے کلمے کی تلقین کی، کلمہ شریف اونچا پڑھا. اس نے بھی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. اب واپس آیا. فرمایا اس کا مطلب ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور تاج شریعہ، اس کا یہ مطلب ہے. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا ادا جانیے جدا توڑ چڑھے. عورت کے لیے اگر یہ چیز اسے نصیب ہو جائے، پردہ، اور وہ سب سے مشکل کام ہے. بالخصوص بر صغیر کے اندر، ہمارے اندر معاشرے کے اندر، ہمارے تو عام طور پر تو جو غیر محرم ہم جنہیں سمجھتے ہیں، چلو باہر کے لوگ ہیں نا، ہمارے گھروں میں ایسے غیر محرم ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ایسے لوگ ہیں گھروں کے اندر جن سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے پردہ ضروری ہے. لیکن پردہ اگر نصیب ہو جائے تو وہ خوش نصیب عورت ہے. اور وہ ایسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی لذت دے دی ہے، ایمان کا نور دے دی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی درس مبارک پر پورے پردے کے احکام عرض کروں گا، اور پردے کے فضائل اور پردے کی جو برکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن مختصر میں نے خلاصہ دے دیا ہے کہ جو پردے کی پابندی کرے گی عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرتے دم کلمہ نصیب کرے گا. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس اعتبار سے بات جو لمبی ہو گئی ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی چیز جو لکھی ہے وہ کیا ہے؟ مشارطہ. کیا؟ مشارطہ. شرط لگائے کہ یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا. گناہ کو چھوڑنا، یہ شرط لگائے کہ یار، اور بندے کو پتہ ہوتا ہے، اپنے معنی میں جھانکے نا تو اسے پتہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو خبث بھرا ہوتا ہے، جو عادتیں بری ہوتی ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آتے ہیں. تو وہ شرط لگائے یار بھئی یہ نہیں کرنا، 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 یہ نہیں کرنا. اور اللہ سے توبہ بھی کرے، اللہ سے رجوع بھی کرے، اللہ سے مدد بھی مانگے. کیوں؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. آگے جو پتہ کیا لکھا گیا ہے؟ فرمایا یہ تو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے اور یہ بڑی بری چیز ہے، لیکن وہ ان سے بچ جاتے ہیں. الا من رحم ربی، مگر وہ جن پہ رب رحم کر دے وہ اس سے بچ جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ میں نے کوشش کی ہے، میری جان چھڑا دے، بد نظری سے جان چھڑا دے، یہ جو گناہ ہیں ان سے جان چھڑا دے. تو شرط لگائے. پہلا طریقہ یہ ہے، شرط لگائے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے مراقبہ. پہلا کیا تھا؟ مشارطہ. دوسرا خیال کرے کہ میں نے کیا 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 ہے، یہ کیا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کیوں ہو گیا ہے، آئندہ نہیں کرنا چاہیے. غور کرے. تیسرا، ویسے تو ایک درس ہونا چاہیے. تیسرا ہے
اللہ اکبر جل محاسبہ. کیا محاسبہ؟ کہ پورے دن میں جو اس نے کیا ہے کچھ منٹ کچھ ٹائم نکالے کہ کیا کیا کام میں نے اچھے کیے ہیں، کیا کیا کام میں نے. ہمارے مشائخ میں سے تھے ایک بزرگ سلسلہ عالیہ اویسیہ میں سے تھے، تو آپ کو نا ایک طرف سے بہت بڑی آفر آئی کہ آپ ہمارے سلسلے میں آ جائیں، یہ الاخوان والے. تو کہا گیا کہ آپ ہمارے سلسلے میں آ جائیں تو آپ کو کار دیں گے اور سارا سلسلہ کریں گے. تو آپ نے فرمایا بھی میرے پاس تو کار ہے. تو ان کا جو خلیفہ تھے نا، یا جو وہ 2-4 دن ساتھ رہے، تو کہا جی آپ کیا کرتے ہیں، کار لے لے، اچھی بات ہے. میرے پاس کار ہے. ایک دن نا وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. کہا ٹھیک ہے اللہ بسم اللہ آپ ساتھ رہیں. ساتھ رہا تو گھر آ کے دیکھا تو گراج شراج کوئی نہیں. تو اس نے کہا حضرت آپ کا کار کدھر ہے، گراج وغیرہ نہیں ہے. وہ فرمایا ہے لیکن میں ادھر کھڑی نہیں کرتا، تھوڑی دیر تک تو میں دکھاتا ہوں. جب کھانا پیا کھایا نماز پڑھی تو لیٹنے لگے، کوئی بادشاہ ہوئی. تو آپ نے فرمایا بھی مجھے مرشد نے کار دی ہے، اور وہ کار یہ دی ہے کہ میں رات کو سوتے وقت اپنی دن کی کار دیکھتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے. کار نامے میں روز کار دیکھتا ہوں اپنی. روز کار دیکھتا ہوں، میں صبح بھی دیکھتا ہوں شام کو بھی دیکھتا ہوں، اپنی کار دیکھتا ہوں. پھر وہ نا ہمارے سلسلے میں وہ بندہ آ گیا ادھر سے چھوٹ چکا ہو جائے گا. وہ بندہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے توبہ کر لی سارا. تو اپنی کار دیکھے، روزانہ رات کو محاسبہ کرے کہ کیا میں کس سے زیادتی کی تو نہیں، میں کسی کے ساتھ لڑا تو نہیں. اچھا یار میں نے آج یہ سودا تو بیچ لیا ہے لیکن پیسے بھی لے لیے، منافع بھی لے لیا ہے، کیا یہ جائز تھا؟ اتنے پیسے میں نے کما لیے ہیں، آخر میں نے کس لیے کمائے ہیں، کس کو دینے ہیں؟ یہ جو آج میں نے حق تلفی کی ہے یا نہیں کی، تو میں کدھر لے کے جاؤں گا اس اولاد کے لیے جس نے مرنے کے بعد جن نے لڑائیاں شروع کر دینی ہیں، بانٹنے شروع کر دینی ہیں. میرا تو وہ ہونے چاہیے جو میرے ساتھ جانا ہے. سوچے کیا کرے. اللہ اکبر جل شانہ. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ چوتھا اصول، چوتھا طریقہ فرمایا یہ ہے کہ اپنے نفس کو وہ پنشمنٹ کرے. کیا کرے؟ کیا کرے؟ سزا دے. سزا دے کہ تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آج رات کو تجھے میں نے کھانا نہیں کھلانا، یہ گناہ تو نے آج مجھ سے کرایا نا، آج رات کو میں نے کھانا نہیں کھانا، آج میں پانی سے کھاؤں گا، آج تجھے صرف قہوے سے کھلاؤں گا. جو دل کرے نا، نفس جو کہے وہ نہ کھائے، یہ اس کی سزا ہے. جی وہ سزا ہے. اللہ اکبر. اور جو بندہ اس طریقے کار پہ چلے گا انشاءاللہ اس کی نفس کی اصلاح کا بہت جلدی بندوبست ہو جائے گا. تو آپ بھی کوشش کریں. تھوڑی سی گفتگو خشک تھی لیکن یہ میں نے چاہا کہ چونکہ یہ تربیتی نشست ہوتی ہے، تصوف کی نشست ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضور کے تصدق سے اللہ پاک ہمارے احوال پہ رحم و کرم فرمائے. جو ساتھی کوشش کر رہے ہیں، نمازیں جن کی پوری ہیں، جن کے وظائف پورے ہیں، اللہ ان کو اور دے، اللہ ان کو برکتیں دے.
لیکن بہت سارے ایسے ساتھی بھی ہیں جو سستی کر رہے ہیں، جو کاہلی کا شکار ہے اور وہ وظائف پورے نہیں کر رہے. آپ کی حاضری روز لگتی ہے، بار بار لگتی ہے، ہر بار لگتی ہے. تو آپ کی حاضری میں آپ غیر حاضر نہیں ہونے چاہیے. میں ایک ہی جملہ عرض کروں گا، غیر حاضری غیر کر دیتی ہے. کیا یہ کہیں سے آیا ہے تو میں نے آپ کو دے دیا ہے. غیر حاضری غیر کر دیتی ہے. تو اللہ غیر ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. علامہ خاور حسین صاحب، یہ اللہ پاک کی اپنی ایک ترتیب ہے اور اس کا ایک نظام نور ہے ماشاء اللہ.